بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ایمان لمن لا امانت له صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ بیانات میں آپ کے سامنے یہ حدیث مبارکہ بیان کی گئی تھی، جس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، کہ منافق کی نفاق کی تین نشانیاں ہیں، تین علامتیں ہیں کہ جب انسان بات کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ اس امانت میں خیانت کرے۔ جھوٹ سے متعلق جو نفاق کی پہلی علامت اور نشانی تھی، جھوٹ سے متعلق بات تفصیل سے بیان ہوئی تھی۔ اس کے بعد گزشتہ ایک مجلس میں وعدہ خلافی سے متعلق بھی بات عرض ہوئی تھی۔ آج کی مجلس میں انشاءاللہ جو تیسری نشانی بیان کی گئی ہے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، نفاق کی تیسری علامت جو خیانت ہے، خیانت سے متعلق انشاءاللہ کچھ معروضات پیش کی جائیں گی۔ قرآن کریم میں بھی اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اور آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا، بے شک اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اللہ پاک تمہیں حکم دیتے ہیں، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ امانتوں کو ان کے اہل تک پہنچاؤ۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس شخص کے اندر امانت کی صفت نہیں ہے اس کا ایمان کامل نہیں ہے، وہ کامل مومن نہیں ہے یا مومن کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ امانت کے معنی کیا ہے؟ امانت کا مفہوم کیا ہے؟ عام طور پر ہمارے ذہنوں میں یہی تصور ہوتا ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی چیز رکھوا دی اور جس نے رکھوائی ہے تو رکھنے والے نے، یعنی جس کے پاس امانت رکھوائی گئی ہے، جس کے پاس امانت رکھوائی گئی ہے، تو جس کے پاس امانت رکھوائی گئی ہے وہ اس میں مالک کی اجازت کے بغیر، مالک کی مرضی کے خلاف کسی بھی قسم کا تصرف کر لے، یہ امانت میں خیانت کہلاتا ہے۔ ہمارے ذہنوں میں صرف خیانت کا تصور یہی تک محدود ہے، یہ یقیناً خیانت ہے اور اسے بھی خیانت کہا جائے گا، یہ بھی خیانت کے زمرے میں آئے گا، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ امانت و خیانت کا تصور صرف اس بات تک محدود نہیں ہے کہ اگر کسی کے پاس روپے پیسے رکھوا لیے، کسی کے پاس کوئی چیز رکھوا لی اور وہ اس میں مالک کی مرضی کے خلاف تصرف کر لے، استعمال کر لے، خیانت کر لے، بلکہ خیانت کی اس کے علاوہ بھی بے شمار صورتیں ہیں۔ تو ایک تو جو آپ کے سامنے بیان ہوئی، یہ بھی یقیناً خیانت ہے کہ انسان کسی کی رکھوائی ہوئی چیز، چاہے وہ کسی بھی قسم کی ہو، استعمال کی چیزیں ہو، زمین ہو، گھر ہو، گاڑی ہو، سونا چاندی ہے، یا اسی طریقے سے کوئی بھی چیز ہو، روپے پیسہ ہے، اس میں اگر غلط تصرف کرے گا، کمی بیشی کرے گا، مالک کی مرضی کے برخلاف استعمال کرے گا، یہ بھی خیانت ہے۔
مثال کے طور پر اگر کسی نے اپنا سونا دیا کہ بھئی یہ ہمارا سونا ہے، یہ آپ اپنے گھر میں محفوظ رکھ لیں، اب رکھ تو لیا انہوں نے، لیکن کل کو شادی بیاہ کی تقریب ہے، انہوں نے کہا چلو ہم تھوڑا پہن لیتے ہیں، انہیں کون سا پتہ چلے گا؟ تو اس کی اجازت تو انہوں نے نہیں دی تھی، رکھوایا ضرور تھا، لیکن ان کی طرف سے اگر اس کی اجازت صراحتاً نہیں ہے کہ بھئی آپ بھی چلے پہن لینا اگر ضرورت پڑ جائے، تو اجازت کے بغیر اگر ہم اسے عارضی چاہے پہن کے بھی جائیں گے کہیں تقریب میں، یہ خیانت شمار ہوگی۔ اسی طریقے سے کوئی بھی چیز دی ہم اسے غلط استعمال کریں گے، یہ خیانت شمار ہوگی۔ تو یہ بھی خیانت کی ایک قسم ہے۔ اسی طریقے سے یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ یہ جو اللہ پاک نے ہمیں زندگی دی ہے، اللہ پاک نے ہمیں جو جسم دیا ہے، یہ بھی اللہ پاک کی امانت ہے ہمارے پاس۔ اب اگر اس زندگی کو ہم اللہ پاک کی مرضی کے خلاف استعمال کریں گے، یہ بھی خیانت میں شمار ہوگا۔ چونکہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ مالک کی مرضی کے خلاف اس کی رکھوائی گئی امانت یا اس کی چیز میں تصرف کرنا ہی خیانت کہلاتا ہے۔ تو زندگی اللہ پاک نے دی ہے نا، خودکشی کیوں حرام ہے؟ اپنی جان لینا خود سے کیوں حرام ہے؟ آپ کو معلوم ہے نا خودکشی حرام ہے شریعت میں۔ خودکشی کے حرام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنی زندگی کا مالک نہیں ہوں، میری زندگی کا، میری جان کا مالک اللہ پاک ہے، اور مجھے تو اللہ پاک نے زندگی اور یہ جان صرف امانت کے طور پہ دی ہوئی ہے، میں اس کا مالک نہیں ہوں، مالک اللہ پاک کی ذات ہے۔ اب اگر میں اپنی اس جان میں تصرف کروں گا، جان لینے کی کوشش کروں گا، اس میں خیانت کروں گا، تو یہ بھی خیانت کہلائے گی، اللہ پاک کی مرضی کے خلاف استعمال کروں گا، اس لیے خودکشی حرام ہے۔ اسی طریقے سے اللہ پاک نے جو اعضاء دیے ہیں جسم کے، یہ بات یاد رکھیں، یہ بھی ہمارے پاس امانت ہے، اور یہ مسئلہ سمجھ لیں، شاید معلوم ہو یا نہ ہو، اسی لیے اپنے جسم کے جو اعضاء ہے، یہ اعضاء اپنی مرضی سے کسی کو دینا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اب اگر کوئی کہے بھئی میں اپنی آنکھ کسی کو دے رہا ہوں تو یہ نہیں دے سکتا، اپنی زبان کسی کو دے رہا ہوں یہ نہیں دے سکتا۔ اور جسم کے اعضاء یہ ہماری ملکیت نہیں ہے، تو ہم کیسے اس میں تصرف کر سکتے ہیں؟ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے جسم کے اعضاء امانت ہے۔ اب جسم کے کسی بھی عضو کو ہم اللہ پاک کی مرضی کے خلاف استعمال کریں گے، اللہ پاک کی نافرمانی میں استعمال کریں گے، تو یہ اللہ پاک کی دی ہوئی اس امانت میں خیانت شمار ہوگی۔ یاد رکھیں، یہ آنکھیں اللہ پاک کی دی ہوئی امانت ہے ہمارے پاس۔ اللہ پاک نے منع فرمایا ہے آنکھ کو غلط استعمال نہیں کرنا، آنکھ سے غلط نہیں دیکھنا، بد نظری نہیں کرنی، نامحرم کو نہیں دیکھنا، فحش چیزیں نہیں دیکھنی، ممنوع چیزیں نہیں دیکھنی۔ تو اب اگر خدا نخواستہ کوئی اپنی آنکھ سے بد نظری کرے گا، نامحرم کو دیکھے گا، غیر شرعی چیزوں کو دیکھے گا، گناہ کی چیزوں کو دیکھے گا، تو وہ اس اللہ پاک کی دی ہوئی آنکھ کی جو نعمت ہے، امانت ہے، وہ اس میں خیانت کا مرتکب ہوگا۔ زبان اللہ پاک کی دی ہوئی امانت ہے، نعمت بھی ہے، امانت بھی ہے، اور شریعت نے کہا ہے، اللہ پاک نے زبان کو غلط استعمال کرنے سے منع فرمایا، جھوٹ، غیبت، فحش کلامی، بد کلامی، طعنہ زنی، بہتان، الزام، یہ ساری چیزیں گناہ کی ہے۔ تو اب اس زبان سے خدا نخواستہ اگر کوئی جھوٹ بولے گا، اس زبان سے کوئی غیبت کرے گا، اس زبان سے کوئی بہتان ترازی کرے گا، اس زبان سے کوئی گالم گلوچ کرے گا، اس زبان سے کوئی فحش کلامی کرے گا، جھوٹ بولے گا، تو وہ اس زبان کی جو اللہ پاک کی دی ہوئی امانت ہے وہ اس میں خیانت کا مرتکب ہوگا۔ جھوٹ کا، خیانت کا، جو بھی عمل کر رہا ہے برا، اس کا گناہ اپنی جگہ، اس کا گناہ تو اپنی جگہ اس کو ملے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خیانت کے گناہ کا بھی مرتکب ہوگا۔ کان اللہ پاک کی دی ہوئی نعمت ہے، امانت ہے۔ اب اگر خدا نخواستہ کوئی اس کان کو اللہ پاک کی نافرمانی میں استعمال کرے، اس کان سے گانے سنے، باجے سنے، نامحرم کی آوازیں سنے، غیبت کی مجلسیں سنے، اس سے فحش کلامی سنے، بد کلامی سنے، گناہ کی باتوں کو سنے، جاسوسی کر کے چھپ کر کسی کی باتیں سنے، یا اور کوئی گناہ کا کام کرے، تو یہ بات یاد رکھے
کہ یہ اس کان کی دی ہوئی نعمت اور اللہ پاک کی اس امانت میں خیانت ہوگی۔ گناہ اپنی جگہ ہوگا اس گناہ کا جو اس کان سے کر رہا ہے، لیکن جو امانت کی حیثیت اس کان کی ہے اس اعتبار سے خیانت کا گناہ بھی اس کو ملے گا۔ اسی طریقے سے جسم کے جتنے اعضاء ہیں آپ ہر ایک کو قیاس کر لیں اس پر۔ پیر اللہ پاک کی نعمت ہے، اس پیروں کو گناہ کے مجلسوں میں جانے کے لیے استعمال کریں، گناہوں کی جگہوں پر جانے کے لیے استعمال کریں، ہاتھوں کو غلط کاموں میں استعمال کریں۔ اللہ پاک نے دماغ کی، ذہن کی نعمت دی ہے، صلاحیت سوچنے سمجھنے کی۔ خدا نہ خواستہ اس ذہن میں غلط سوچوں کو ہم جگہ دیں، اس ذہن سے ہم غلط منصوبے بنائیں، اس ذہن سے ہم دوسروں کو نقصان پہنچانے کے منصوبے بنائیں، سازشیں بنائیں، غلط سوچیں، تو یہ اللہ پاک کی دی ہوئی اس دماغ، اس ذہن، اس صلاحیت کی امانت میں خیانت ہوگی۔ تو سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک جسم کا کوئی بھی عضو ہم اگر اللہ پاک کی مرضی کے خلاف استعمال کریں گے تو گناہ اپنی جگہ ہوگا، ہم اس عضو کو جس گناہ میں استعمال کریں گے اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک کی دی ہوئی امانت میں ہم خیانت کے بھی ضرور مرتکب ہوں گے اور ہمیں خیانت کا مستقل گناہ ملے گا۔ تو یاد رکھیں یہ بات کہ اس کو ہم امانت سمجھتے ہیں اور غلط استعمال کو ہم خیانت کا گناہ سمجھتے ہیں، تو یہ سمجھ لیں کہ یہ خیانت ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ ہم جو بھی گناہ کریں، ظاہری بات ہے گناہ ہم کریں گے تو اپنے عضو سے کریں گے، یا زبان سے کریں گے، یا کان سے کریں گے، یا آنکھ سے کریں گے، یا دماغ سے کریں گے، یا ہاتھ پیر سے کریں گے، تو گناہ کے کام میں جسم کے کسی بھی عضو کو استعمال کرنا اس گناہ کے ساتھ ساتھ خیانت کا گناہ بھی اس میں شامل ہوگا اور ہم خیانت کے گناہ کے بھی مرتکب ہوں گے۔ تو جسم اللہ پاک کی دی ہوئی نعمت ہے، اللہ پاک کی دی ایک ایک عضو کتنا قیمتی ہے۔ تو اللہ پاک چونکہ مالک ہے ہمارے جسم کے، ہمارے اعضاء کے، ہماری زندگی کے، تو اپنی عمر کو، اپنی زندگی کو گناہ کے کاموں میں، غلط کاموں میں صرف کرنا، استعمال کرنا، اعضاء کو غلط استعمال کرنا، یہ سب کے سب خیانت کی صورتیں ہیں۔ اسی طریقے سے مجالس کی باتیں، گفتگو، یہ بھی امانت ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، المجالس بالامانہ، مجلس کی باتیں یہ امانت ہے۔ المجالس بالامانت، مجالس امانت کے ساتھ وابستہ ہے۔ اب ہم اس کو امانت سمجھتے ہیں، لیکن اس میں مسئلہ یہ بات سمجھ لیں کہ اس سے مراد ایسی بات ہے مجلس میں کہ جس کو ہر اس مجلس میں شریک سمجھتا ہے کہ یہ واقعی امانت کی بات ہے، چاہے کہنے والا صراحتاً وضاحت کر دے کہ بھئی میں جو گفتگو کر رہا ہوں یا کروں گا یا بات کروں گا، بھئی یہ ہر ایک کے سامنے نہیں کرنے کی، یہ امانت ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب کوئی نجی مجلس ہو رہی ہے یا کوئی استاذ اپنے خاص طلبہ سے بات کر رہا ہے یا کسی ادارے کا افسر اور سربراہ وہ اپنے ادارے سے متعلق خاص قسم کی گفتگو کر رہا ہے، وہ راز کی باتیں ہیں، امانت کی باتیں ہیں، یہ سب امانت ہوتی ہے۔ ایک تو بالکل عام ہے جیسے ابھی آپ سے بیان ہو رہا ہے، یہ ایک عمومی گفتگو ہے، یہ کوئی راز کے اس میں نہیں آئے گا، جمعے کا بیان ہو گیا، اصلاحی مجالس ہو گئی، یا ایک عمومی مجلسیں ہو گئی۔ لیکن اس سے ہٹ کر چاہے وہ گھر میں گفتگو ہو رہی ہے، کسی دفتر ادارے میں ہو رہی ہے، یا کسی بھی ادارے میں ہو رہی ہے، کسی مجلس میں ہو رہی ہے، لیکن وہ نجی گفتگو ہے، یا ہر ایک قرائن سے اور خارجی احوال سے سمجھتا ہے کہ یہ نجی گفتگو ہے، یہ امانت ہے، اب اس گفتگو کو غیر متعلقہ فرد کے سامنے نقل کرنے والا یہ خیانت کا مرتکب ہوگا، امانت میں خیانت کر رہا ہے۔ تو مجالس کی باتیں بھی امانت ہے۔ اسی طریقے سے بعض مرتبہ قومی راز ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں جس کا تعلق پورے ملک سے ہوتا ہے، ملک کی سلامتی سے ہوتا ہے، ایسے رازوں کو افشا کرنا یہ بدترین خیانت میں شامل ہے۔ کسی ادارے کے رازوں کو افشا کرنا یہ بھی خیانت میں شامل ہے، چاہے تعلیمی ادارہ ہے، سرکاری ادارہ ہے، حفاظتی ادارے ہیں، کسی بھی قسم کے ادارے ہیں۔ خلاصۃ الخلاصہ یہ ہے کہ مجلس کی ہر وہ بات جو امانت سے وابستہ ہوتی ہے، اس کی حیثیت امانت کی ہوتی ہے، تو پھر اس کو کسی بھی غیر متعلقہ فرد کے سامنے کرنا وہ بہر صورت خیانت کے زمرے میں آئے گا اور وہ خیانت کہلائے گا۔ اسی طریقے سے کسی کی گفتگو سننا چھپ کر یہ بھی خیانت ہے۔ بعض مرتبہ ٹیلی فون پر کوئی گفتگو ہو رہی ہے، مثال کے طور پر آج کل تو کم ہو گیا ہے زمانہ اس کا لینڈ لائن کا، پی ڈی سی ایل کا، بعض مرتبہ 2 سیٹ لگے ہوئے ہوتے تھے، 2 لائنیں ہوتی تھی،
اگر ایک سے کوئی کر رہا ہے دوسرا اٹھا کر سن سکتا ہے. یا اسی طریقے سے اگر کوئی انٹرکام کا پی بی ایکس وغیرہ کا ایسا نظام لگا ہوا ہے جس میں کئی سارے سیٹ ہیں، تو ایک پہ اگر کوئی 2 افراد گفتگو کر رہے ہیں، تیسرا خاموشی سے اٹھا کر سن رہا ہے، تجسس کا گناہ اپنی جگہ، خیانت کا گناہ بھی ساتھ ملے گا. چھپ کر کسی کو گفتگو سننا، یا کسی کا موبائل پڑا ہوا تو وہ اٹھا لیا، اس میں آئے ہوئے میسیجز پڑھے جا رہے ہیں، سنے جا رہے ہیں اور سب کچھ دیکھا جا رہا ہے بغیر اجازت کے. یہ بھی خیانت کی ایک شکل ہے. یہ خیانت ہے بدترین. کسی کا خط رکھا ہوا ہے، ذاتی نجی کوئی تحریر ہے، کوئی کاغذات ہے، کوئی دستاویزات ہے، کوئی اپنے نجی، اب اس کو بلا اجازت اٹھانا، اس کی تفتیش کرنا، اس کو دیکھنا، یہ جائز نہیں ہے. یہ خیانت میں شامل ہے. ہر وہ عمل جس سے اس چیز کا جو یعنی اصل مالک ہے، جس کی وہ چیز ہے، وہ اس کے اس استعمال سے ناراض ہو، چاہے آپ نے صرف اٹھا لی اس کی اجازت کے بغیر، لیکن اس کو اچھا نہیں لگا، برا لگا. بعض دفعہ مروت میں وہ کچھ نہیں کہے گا، لیکن یہ آپ خیانت کے مرتکب ہو رہے. دفتر کی فائلیں رکھی ہوئی ہے، کسی کی ذاتی فائل ہے، کسی کا ذاتی موبائل ہے، کوئی بھی چیز ہے، آپ اس کو اس کی اجازت کے بغیر جس کی وہ ہے اٹھا رہے ہیں، سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو یہ سب کے سب آپ خیانت کے مرتکب ہو رہے ہیں. یہ خیانت کی صورت ہے. اسی طریقے سے بعض مرتبہ عاریت کی چیزیں دی جاتی ہے کسی کو، تو یاد رکھیں عاریت کی چیزیں پھر واپس کرنا ضروری ہے. خاص طور پر ہماری خواتین مستورات اس معاملے میں بہت زیادہ، چونکہ ان کو واسطہ پڑتا ہے. پڑوس سے کوئی کھانے پینے کی چیز آ گئی برتن میں، یاد رکھیں ٹھیک ہے وہ تو استعمال کے لیے ہے کھانے پینے کی چیز، لیکن جن کے برتن ہیں وہ برتن واپس کرنا ضروری ہے. چاہے اسی وقت واپس کر دے یا پھر بعد میں واپس کرے، ان کی طرف سے اس کی اجازت ہے، لیکن واپس کرنے ضروری ہے. بعض مرتبہ اس میں بھی بہت زیادہ تساہل سے کام لیا جاتا ہے. پڑوس کے برتن ہیں وہ 1 مہینہ 2 مہینہ گھر پہ رکھے ہوئے، اسی طرح ان کی ضرورت ہوگی، اگر وہ کچھ نہیں کہہ رہے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کے برتن رکھ لیں. تو اس میں بہت زیادہ خیال کریں. ہمارے بعض اکابرین سے متعلق آتا ہے، بعض بزرگوں کا عمل دیکھیں، احتیاط دیکھیں کہ ان کے گھر اگر پڑوس سے کوئی چیز آتی تھی تو وہ فوراً اس برتن کو خالی کر کے اسی وقت واپس کرنے کا بہت اہتمام کرتے تھے، اسی وقت، اور اس میں بڑی سختی سے کام لیتے تھے. تو بعض مرتبہ ان کے بچوں نے پوچھا حضرت آپ اس میں اتنی سختی سے کام، تھوڑی دیر بعد واپس کر دیے جائیں، کل واپس کر دیے جائیں، واپس تو کرنے ہیں. تو بزرگوں نے کیا جواب دیا کہ بھئی مسئلہ یہ ہے گھر میں جتنی چیزیں ہیں وہ ہماری ملکیت ہے. اب اگر انتقال ہو گیا تو یہ بات یاد رکھیں، یہ تو طے ہے کہ یہ سب کے سب میراث میں آ جائے گا. خدا نخواستہ اگر پڑوسی کا برتن بھی گھر میں رکھا رہا اور اس حالت میں میرا انتقال ہوا تو اس صورت کے اندر خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ اس کو بھی میراث میں ترکے میں شامل کر دیا جائے، حالانکہ وہ کسی اور کا حق ہے، کسی کو اندازہ نہ ہو اور وہ اس کو بھی اپنا برتن سمجھ لے. اس لیے اس کو فوراً واپس کرنا ضروری ہے تاکہ کسی غیر کی چیز اپنے اس میں نہ آ جائے، ملکیت میں. تو یہ دیکھیں یہ کتنی اہم اور نازک بات ہے، اس کی طرف ہم توجہ دیتے ہیں. اسی طریقے سے ایک اہم ترین بات جو خیانت امانت کے زمرے میں آتی ہے، ہم اگر کہیں کسی جگہ سے وابستہ ہے، کسی ادارے سے وابستہ ہے، ہم اگر کسی دفتر سے وابستہ ہے، تو وہاں کے جو اوقات ہیں، ہم نے جو اوقات دیے ہیں اس ادارے کو، وہ ہمارے پاس امانت ہے. وہ اوقات ہمارے پاس، یاد رکھیں بات، وہ اوقات ہمارے پاس امانت کی حیثیت رکھتے ہیں. مثال کے طور پر اب اگر کوئی اسکول میں ٹیچر ہے، کوئی خاتون، کسی مدرسے کی معلمہ ہے، کسی دفتر میں ملازم ہے یا ملازمہ ہے، کسی بھی ادارے سے، پرائیویٹ ادارے سے، سرکاری ادارے سے، تعلیمی ادارے سے، کوئی ہسپتال ہے، کہیں جاب ہے، دفتر ہے. مثال کے طور پر اگر صبح 8 سے رات 8 تک کی ڈیوٹی ہے، صبح 8 سے دوپہر 12 تک کی ہے، صبح 8 سے جو ہے شام 4 تک کی ہے، یہ اوقات پھر ہم اس ادارے کو دے چکے ہیں. کوئی اگر معلمہ ہے، ٹیچر ہے، استاذ ہے، اس دوران وہ اسی ادارے کو وقت دے گی. کوئی دفتر کا ملازم ہے، ملازمہ ہے، جاب ہے، اسپتال ہے، کوئی بھی ادارہ ہے الی آخری، تو اس ادارے کو جو ہم نے وقت دیے ہیں، جو ہمارا وقت ہے ملازمت کا، تدریس کا، خدمت کا، کسی بھی قسم کا، اس میں پھر اپنا ذاتی کام کرنا، نہ جانا، دیر سے جانا، جلدی واپسی کرنا، یہ ان اوقات میں خیانت ہے. یہ ان اوقات میں خیانت ہے. اور اتنے اوقات کی یاد رکھیں کہ مشاہرہ تنخواہ ہمارے لیے پھر جائز نہیں ہوگا.
صحیح نہیں ہے۔ لہٰذا اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی عذر ہوتا ہے، بیماری، انسان اطلاع دے دے تو یاد رکھیں، چاہے سرکاری ادارہ ہو چاہے پرائیویٹ ادارہ ہو، تعلیمی، نجی، خاص طور پر اللہ پاک ہماری حالتوں پر رحم فرمائے۔ اگر کوئی سرکاری ادارہ ہوتا ہے پھر ہم کیا حالت کرتے ہیں، چونکہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، بعض دفعہ بھئی جا نہیں رہے، 3 دن نہیں جا رہے صاحب، 4 دن، ایک ہفتہ نہیں جا رہے، حاضری لگ رہی ہے۔ حاضری لگانے والے سے بات کر لی، تم میری مہینے کی حاضری لگا دینا اور کچھ میں اپنی تنخواہ میں سے تمہیں دے دوں گا۔ دونوں حرام کھائیں گے، دونوں گناہ کے شدید مرتکب ہے۔ تو یاد رکھیں ایسا عمل جائز نہیں ہے۔ جتنے اوقات دیے ہیں اتنے اوقات دینا ضروری ہے، پابندی بھی ضروری ہے اور وہ مکمل وقت ادارے کو دینا بھی ضروری ہے۔ دارالعلوم دیوبند سے متعلق واقعہ لکھا ہے کہ دارالعلوم دیوبند میں جو اساتذہ پڑھاتے تھے، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کی بات نقل کی گئی ہے، اس وقت کے زمانے کی، جو بڑے بڑے علماء اور اکابرین دارالعلوم دیوبند میں پڑھاتے تھے، تو اس وقت مشاہرات بھی کوئی زیادہ نہیں تھے، 10 روپے تنخواہ، 5 روپے، 15 روپے، 20 روپے، یہ آج سے آپ سمجھ لیں یعنی کہ 60 70 80 سال پرانی بات ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند میں یہ ترتیب تھی کہ جو بھی استاذ تھا، پڑھاتا تھا، اگر اس درمیان تعلیمی اوقات کے درمیان اس کا کوئی ذاتی مہمان آ جاتا یا اس کو کوئی ذاتی کام پڑ جاتا تو وہ اس وقت کو ایک اپنی کاپی میں نوٹ کر لیتا، اور جب مہینے کے آخر میں تنخواہ کا مشاہرے کا وقت آتا تو وہ آ کر باقاعدہ دفتر اہتمام میں اتنے وقت کا اندراج کراتا کہ میرے مہینے کی تنخواہ سے 1 گھنٹے کی تنخواہ، 2 گھنٹے کی تنخواہ، 1 دن کی تنخواہ کاٹ لی جائے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ وہ وقت جو دارالعلوم کو دینے کا تھا، جو ادارے کو دینے کا تھا، اس میں میرا مہمان آ گیا تھا 10 منٹ کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے، یا میں کسی ذاتی کام سے چلا گیا تھا تو وہ تنخواہ وہ حصہ میری تنخواہ سے کاٹ لیا جائے۔ آج کوئی یہ مثال پیش کر سکتا ہے؟ آج ہر ایک اپنے حقوق کے لیے تحریک چلا رہا ہے، اپنے حقوق کے لیے چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، لیکن یہ میں نے سوچا میں ادارے کو اس کا حق دے رہا ہوں، میں اپنے ملازم کو اس کا حق دے رہا ہوں، یا میں خود کہیں ملازم ہوں تو میں اس ادارے کے حقوق ادا کر رہا ہوں۔ مالک اپنے حقوق کے لیے تحریک چلا رہا ہے، ملازمین اپنے حقوق کے لیے تحریک چلا رہے ہیں، لیکن کوئی دوسرے کا حق ادا کرنے پہ آج تیار نہیں ہے۔ تو اس چیز پہ بھی ہم ذرا غور کر لیں کہ آیا ہم خود بھی دوسرے کے حقوق ادا کر رہے ہیں یا ادا نہیں کر رہے ہیں، اس میں ہم کس ترتیب پہ چل رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک بات اور یاد رکھیں، بہت اہم بات ہے، وہ یہ کہ بعض مرتبہ انسان کسی ادارے میں ملازم ہوتا ہے، اس ادارے کی طرف سے استعمال کے لیے چیزیں ملتی ہیں، وہ ادارے کی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی تعلیمی ادارے میں یا کسی بھی ادارے میں ملازم ہے، ٹیچر ہے، معلمہ ہے، یا کسی اسپتال میں ہے، کسی ادارے میں ہے، وہاں اسٹیشنری کا سامان ملا۔ اب یاد رکھیں اگر اسٹیشنری کا سامان ہے وہ وہیں کے استعمال کے لیے، اب اگر میں اس کو جیب میں رکھ کے گھر لے آؤں یا اپنے ذاتی کام کے لیے استعمال کروں، ہمارے اکابرین بزرگوں سے متعلق ہم نے خود سنا کہ بعض ہمارے بزرگ اپنے ادارے میں کے جو سربراہ ہوتے تھے وہ 2 قلم رکھتے تھے، ادارے کا کام ہوتا تھا اس کے لیے ادارے کا قلم استعمال کرتے تھے، اپنے ذاتی کام کے لیے ذاتی قلم استعمال کرتے تھے۔ اتنی احتیاط کی مثال آج کوئی پیش کر سکتا ہے؟ لیکن آج تو کوئی پوچھنے والا نہیں، جو چیز ہے بس اس کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھا ہوا ہے، ادارے کی چیز ہے اس کو ہم آج ذاتی ملکیت۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ادارے کی طرف سے کوئی گاڑی ملتی ہے کہ بھئی ادارے کے کام کے لیے ہے، کوئی بھی ادارہ ہے، چاہے سرکاری ہے غیر سرکاری ہے، لیکن ادارے کی طرف سے مثال کے طور پہ گاڑی ملی، سواری ملی، تو وہ یاد رکھیں وہ اس ادارے کے کاموں کے لیے خاص ہے۔ اب اگر میں اس میں اپنے بچوں کو لے کے گھومنے جا رہا ہوں، میں اس میں اپنی چیزیں جو ادھر ادھر منتقل کر رہا ہوں، اپنے ذاتی استعمال میں لا رہا ہوں، تو میں یاد رکھیں کہ خیانت کر رہا ہوں، میں خیانت کر رہا ہوں، میں سرکار کے ساتھ خیانت کر رہا ہوں، یا پھر میں اس ادارے کے ساتھ خیانت کا مرتکب ہو رہا ہوں، یہ جائز نہیں ہے۔ اگر وہاں بجلی ہے، پنکھا ہے، تو یاد رکھیں وہ اس ادارے کے کاموں کے لیے ہے۔ اب اگر میں اپنے آرام کے لیے اس کو استعمال کروں، ذاتی کام کے لیے، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کا آج ہم خیال نہیں رکھتے اور خیانت کے ہم مرتکب ہوتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں یاد رکھیں یہ امانت کے اندر داخل ہے، اور اس میں کمی کرنا، اس میں یہ سب کے سب، یہ دفتری سامان جیسا میں نے آپ سے عرض کیا نا، یہ سب کے سب خیانت کے اندر داخل ہے۔
غلط استعمال کرنا، اپنی ذات کے لیے استعمال کرنا، یہ سب کے سب خیانت کے اندر داخل ہے۔ تطفیف علماء نے لکھا ہے، قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ۔ تطفیف کسے کہتے ہیں؟ تطفیف کہتے ہیں ناپ تول میں کمی کرنا۔ سابقہ اقوام میں، پیغمبروں کی اقوام میں غالباً حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اس کمزوری اور اس گناہ میں ہی مبتلا تھی، ناپ تول کی کمی میں۔ تو ناپ تول یعنی کوئی چیز کم تولنا، کم تول کر دینا، پیسے زیادہ لینا، چیز کم دینا، یہ بھی خیانت ہے، یہ ناپ تول میں کمی ہے، تطفیف ہے۔ لیکن علماء نے عجیب بات لکھی ہے کہ اگر کہیں پر وقت دیے ہیں، اپنے اوقات دیے ہیں کسی ادارے کو، دفتر کو، ایسا بھی میں نے بات کی، ان اوقات میں کمی کرنا، پورا وقت نہ دینا، یہ بھی تطفیف کے گناہ میں داخل ہے، یہ بھی ناپ تول کی کمی میں داخل ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آج آیا ہم خود غور کر لیں، کیونکہ میں اس خیانت کے اندر شامل تو نہیں ہوں۔ مجھے جو کام ذمہ داری سونپی گئی ہے، میں جس کام سے وابستہ ہوں، جس ادارے سے وابستہ ہوں، میں اس ادارے کا حق کما حق ہوں ادا کرتا ہوں یا نہیں ادا کرتا۔ اسی طریقے سے جو قوانین اور جو پابندیاں ادارے کی طرف سے ہوتی ہے، اصول و ضوابط ہوتے ہیں، میں نے عرض کیا نا، ایک تو اس کی خلاف ورزی کرنا وعدہ خلافی کے زمرے میں بھی آئے گا، دوسرے بھی خیانت کے زمرے میں آئے گی۔ یہ سب کے سب جو آپ کے سامنے باتیں ذکر کی گئی، یہ خیانت کے اندر داخل ہے۔ آج معاشرے کے اندر کس قدر یہ صورت مروج ہے، اور آج معاشرے کے اندر کس قدر ہم اس باتوں کے اندر مبتلا ہے۔ کوئی جسم کی خیانت کے اندر مبتلا ہے، جسم کو غلط استعمال کر رہا ہے، آنکھ کو غلط استعمال کر رہا ہے، کوئی زبان کی خیانت میں ملوث ہے، کوئی آنکھ کی خیانت میں ملوث ہے، کوئی کانوں کی خیانت میں ملوث ہے، کوئی اپنے جسم کے باقی اعضاء کی خیانت میں ملوث ہے۔ کیسے خیانتیں ہو رہی ہیں؟ اسی طریقے سے کوئی مجالس کے اعتبار سے خیانت میں ملوث ہے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے المجالس بالامانہ، مجالس کی باتیں امانت ہے، لیکن ہم کس قدر اس میں خیانت کرتے ہیں۔ اور آج تو باقاعدہ بعض اس تجسس میں رہتے ہیں کہ کوئی بات مل جائے اور میں اس کو ادھر سے ادھر نقل کر دوں، فساد پھیلا لوں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا ہماز مشاء بنمیم، بعض اسی عمل میں مبتلا ہوتے ہیں کہ کوئی بات مل جائے، اس کو انتشار کا، فتنے کا ذریعہ بنا لوں، اس کو دوسرے تک پہنچا دوں۔ خیانت کی بدترین شکلیں اور بدترین صورتیں ہیں یہ ساری۔ اسی طریقے سے چھپ کر کسی کی گفتگو سننا، آج کس قدر ہم اس میں ملوث ہیں۔ اور یاد رکھیں، جب ہم سمجھ لیں دو افراد بات کر رہے ہیں، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کوئی تیسرا فرد ساتھ میں بیٹھا ہے، خاص طور پر سفر میں ایسا بہت ہوتا ہے، ٹرین میں، جہاز میں، بس میں، کسی میں بھی، یا کسی عام جگہ میں بھی ہو سکتا ہے۔ بعض مرتبہ انسان نجی گفتگو کرتا ہے، ساتھ والا خاموشی سے سنتا ہے، اس کے کان تک آواز جا رہی ہے، تو یاد رکھیں جب وہ یہ سمجھے کہ یہ دونوں اب نجی گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اسے چاہیے کہ دور ہو جائے، یا اس بات کی وضاحت کر لے کہ بھئی یہ گفتگو جو ہے یہ مجھ تک آ رہی ہے، میں سن رہا ہوں، تو آپ برائے مہربانی اپنی آواز کو آہستہ کر لیں یا اہتمام کر لیں ترتیب کا۔ اور بعض مرتبہ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی زبان الگ ہے، تو وہ ہماری زبان نہیں سمجھتا، وہ بے تکلفی سے اپنی راز کی باتیں یا نجی گفتگو کرتے ہیں، حالانکہ بعض مرتبہ وہ اس زبان کو سمجھتا ہے، لیکن وہ بھی خاموش ہو جاتا ہے کہ چلے باتیں سننے دے، گفتگو سننے دے۔ بدترین خیانت ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، بہت بڑے صوفی شاعر بھی ہے، حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، ڈپٹی کلیکٹر بھی رہ چکے ہیں، اعلیٰ انگریزی تعلیم یافتہ تھے، اور اس زمانے کی تعلیم ایسی عام تعلیم بھی نہیں تھی، بڑی مضبوط تعلیم تھی، انگریزی پر مکمل قادر تھے۔ فرماتے ہیں لیکن چونکہ حضرت تھانوی کے مرید تھے تو حلیہ اسلامی تھا، کرتا پاجامہ، سر پر ٹوپی، شرعی داڑھی، ہاتھ میں تسبیح، کوئی پائنچے اونچے ٹخنوں سے کوئی اندازہ نہیں کر سکتا تھا اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے۔ فرمایا ایک مرتبہ میں ٹرین میں سفر کر رہا تھا تو دو افراد بیٹھے ہوئے تھے، لیکن میں قریب تھا تو انہوں نے انگریزی میں گفتگو شروع کر دی، کوئی نجی گفتگو کرنا چاہتے تھے، میرے ظاہری حلیے کو دیکھ کر وہ سمجھے کہ صوفی آدمی ہے، اس کو کہاں سے انگریزی آتی ہوگی،
تو انگریزی میں گفتگو کرنے لگے، لیکن میں مکمل انگریزی سمجھتا تھا، انگریزی بولنے پہ سمجھنے پہ قادر تھا، لیکن چونکہ اب دیکھیں حضرت حکیم الامت کی تربیت یافتہ صحبت یافتہ تھے، تو میں نے ان سے کہا بھئی آپ ذرا بات سن لیں، آپ حضرات شاید یہ سمجھ کر انگریزی میں گفتگو کر رہے ہیں کہ مجھے نہیں آتی اور میں آپ کی بات نہیں سمجھتا، آپ شاید نجی بات کرنا چاہتے ہیں مجھ سے چھپانے کے لیے، تو بھائی مجھے انگریزی آتی ہے، یہ میں آپ کو وضاحت کر دوں۔ وہ حیران رہ گئے۔ یہ وہی آدمی کر سکتا ہے جس نے اللہ والوں کی صحبت اٹھائی ہو، اپنی اصلاح کی ہو، تربیت کی ہو۔ تو اس طرح کی باتیں چھپ کر سننا، چاہے وہ زبان آتی ہو، چاہے کان تک آواز آ رہی ہے، کوئی بھی صورت ہو، یہ سب کے سب خیانت کی صورتیں ہیں۔ حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا المجالس بالامانہ، اور ایک اور روایت آپ کے سامنے پڑھی گی لا ایمان لمن لا امانت لہ، ایسے شخص کا ایمان کامل نہیں ہے جس میں امانت کی صفت نہیں، ایسا شخص مومن کہلانے کے لائق نہیں جس میں امانت کی صفت نہیں۔ اس حدیث سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ امانت کی صفت معمولی صفت نہیں ہے، یہ مومن کی نشانی ہے۔ اور شروع میں جو روایت آپ کے سامنے پڑھی گئی، آپ علیہ السلام نے فرمایا آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، اس میں تیسری نشانی یہ ذکر کی گئی واذا اؤتمن خان، منافق کی نشانی یہ ہے کہ جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ اس میں خیانت کرے۔ تو بہرحال امانت بہت بڑی صفت ہے، تو اس کی جتنی مروجہ صورتیں بیان کی گئی خیانت کی، اللہ پاک ہمیں ہر ایک صورت سے بچنے کی اور نفاق کی ہر علامت سے اللہ پاک بچنے کی توفیق عطا فرمائے، خیانت جیسی بری صفت سے اللہ پاک ہم کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، دعا فرما لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جتنی لغزشیں کوتاہیاں ہوئی ہیں، گناہ ہوئے ہیں، توبہ تائب ہوتے ہیں، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ اتنے پریشان حال ہے، جس قسم کی پریشانی میں مبتلا ہے، اے اللہ سب کی پریشانیوں کو ختم فرما دے۔ اتنے بیمار ہیں، گھروں میں، اسپتالوں میں ہیں، جسمانی بیمار ہیں، روحانی بیمار ہیں، سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ جتنے اموات المؤمنین ہیں اللہ پاک سب کی مغفرت فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعلان سن لیں آخر میں، ہر ہفتے ہر اتوار کے دن جیسے بعد مغرب اسوہ حسنہ کی کلاس ہوتی ہے، تو انشاءاللہ کل بروز اتوار بعد نماز مغرب اسوہ حسنہ کی مجلس ہوگی، اور مستورات خواتین کے لیے بنات کے مدرسے میں انشاءاللہ ترتیب ہوگی، اہتمام سے شرکت فرمائیں۔